السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ الرب العظیم الرؤوف الرحیم ذی الفضل العظیم والاحسان العمیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک الکریم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمیں پالنے والا ہے، العظیم جو بہت عظمت والا ہے، الرؤوف بہت شفقت فرمانے والا ہے، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، ذی الفضل العظیم جو بہت بڑے فضل والا ہے، والاحسان العمیم اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے، ان پر بھی جو اس کو مانتے ہیں، ان پر بھی جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان پر بھی جو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اس کی نافرمانی میں دن رات گزارتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے عزت والی بادشاہت ہے۔ معزز خواتین اور عزیز طالبات، میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں آج آپ سب کے ساتھ مخاطب ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے کہ جس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت علم کی نعمت ہے جو ہم سب حاصل کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا عظیم ترین کام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس سے پہلے فرشتوں کی مجلس میں فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ وہاں ایسے کو بھیجیں گے جو وہاں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو پھر انسان کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے دن سے لے کر مسلسل سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ کچھ ایسے فرشتے صرف رکوع میں ہی ہیں، کچھ ایسے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تسبیح تو خیر سارے ہی فرشتے کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ جس میں کوئی بریک ہی نہیں لیتے، اور تھکتے ہی نہیں، اکتاتے ہی نہیں۔ ہم تو ایک کام ذرا زیادہ دیر کر لیں تو پھر اس کے بعد ہمیں تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے، ہمیں بوریت ہونے لگتی ہے، ہم کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک چیز زیادہ دن کھا نہیں سکتے، ایک چیز زیادہ دن پہن نہیں سکتے، ایک جگہ پر زیادہ دن رہ نہیں سکتے، یعنی کوئی بھی ایک کام مسلسل نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو فرشتے مسلسل عبادت ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں پر 4 انگلیاں جتنی سپیس بھی خالی نہیں کہ جس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہو کر یا رکوع میں یا سجدے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرچراتا ہے۔ چرچرانا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر لکڑی کا میز، اگر 3-4 لوگ اس کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو جائیں تو اس کے اندر سے چی چی کی آواز آنے لگے گی۔ تو ایسے ہی اتنے فرشتے آسمانوں پر کہ آسمان چرچراتا ہے، یعنی ان کے بوجھ کی وجہ سے، اور وہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے تھے، اور فرشتوں کو وہ نہیں سکھائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، لیکن وہ نہیں بتا سکے۔
آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا. جب آدم علیہ السلام سے وہی سوال کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی غیب جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. یعنی اس وقت جو تم زبان سے کہہ رہے ہو اور جو تمہارے دل کے اندر ہے وہ سب کچھ میرے علم ہے. اس کے بعد جب فرشتوں کو یہ پتا چلا کہ ان کے پاس پورا علم نہیں ہے اور آدم کے پاس ان سے زیادہ علم ہے، تو پھر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے تو اس لیے میں تو یہ سجدہ نہیں کر سکتا. وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اکڑ گیا. تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم اور حکمت کے ساتھ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی، اور فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ اس لیے کروایا، یہ بتانا مقصود تھا کہ فرشتے انسان کو سرو کریں گے. انسان کا مقام اور انسان کی عزت اور انسان کا رتبہ جو ہے وہ ساری مخلوق میں سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ تھی وہ عزت اور یہ تھی وہ تکریم جو انسان کو اول روز سے ملی، اور جس کی بنا پر انسان کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے، کیونکہ فرشتے باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں بہترین ہیں. اگر ہم آسمان، زمین اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، سمندر کے اندر دیکھیں بے شمار کریشن ہے اللہ کی، فضا کے اندر طرح طرح کے پرندے، جانور، طرح طرح کے حشرات الارض اور انسیکٹس، اور بہت سے جنگلوں کے جانور اور کیڑے مکوڑے اور رینگنے والے جانور، یعنی تو یو نیم اٹ کہ اللہ کی مخلوق کو ہم گن نہیں سکتے. تو ان سب میں بہتر فرشتے تھے، اور فرشتوں کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کے پاس تھا. لہذا اس علم کی بنا پر، اس علم کی وجہ سے آدم کو فضیلت ملی تمام مخلوق پر. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا انسان کو، اور انسان کو بتا دیا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے اللہ نے بنایا. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ہماری نگاہ جن کو دیکھتی ہے اور جن کو نہیں دیکھتی، جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے، جن چیزوں کو ہم نے ایکسپلور کر لیا اور جن کو ایکسپلور نہیں کیا، جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جن چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کی، اور انسانوں کو اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن بھی نہیں سکتے. یعنی اتنا کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب تو اپنی جگہ ہے، زمین انسان کے لیے بنی، زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے انسان کے لیے بنی، زمین کے اندر جو کچھ ہے انسان کے لیے بنا، آسمانوں میں، فضا میں، یہ سب کچھ انسان ہی کو سرو کر رہے ہیں. لیکن انسان کس کے لیے بنا؟ انسان کیوں بنا؟ یعنی ہر چیز کا ایک پرپس ہے، تو انسان کی زندگی کا پھر کیا پرپس ہے؟ اس کو کیوں بنایا گیا؟ اسے زمین پر کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ہم خود بھی نہیں بعض اوقات جانتے کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں، اور بہت سے لوگوں کو جب یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ دنیا میں کیوں آئے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اس بات پر، اور دنیا کی مشکلات اور تکلیفوں پر پریشان ہو کر بعض اوقات سوئسائڈ تک کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے سوالوں کے جواب کوئی نہیں دیتا. سوالوں کے سب جواب قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس سے استفادہ نہیں کرتے، لہذا ہم پریشان رہتے ہیں، ہمارے دل میں بہت سی کنفیوژنز رہتی ہیں. اور جن لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو رسول کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو کتاب کو نہیں مانتے، جو فرشتوں کو نہیں مانتے، ایمان بالغیب نہیں رکھتے، لہذا وہ ایک بہت بڑی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں. اور وہ چیز ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے آئی ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کے تحت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. تو ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہ اچھی طرح معلوم کر لیں کہ ہم یہاں پر آئے کیوں ہیں، ہمیں یہاں اس دنیا میں کرنا کیا ہے.
اس کا ایک جواب تو سورۃ الملک میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے, تم میں سے کام کس کے اچھے. گویا ہم اس دنیا میں آ کر اپنی مختلف ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ جسم ہے, ہماری روح ہے, ہمارے جذبات ہیں, ہمارا انٹلیکٹ ہے, اور ان سب کی اپنی اپنی نیڈز ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع نہیں کیا کہ حلال طریقے سے اپنی نیڈز کو پورا نہ کریں. ہمارے لیے کھانے پینے کی بے شمار چیزیں بنائی. اگر آپ دسترخوان پر صرف ایک ہی کھانے کو دیکھیں اور سوچیں کہ ایک کھانا جو تیار ہو اس کے اندر کتنے کتنے انگریڈینٹس ہیں, تو بعض اوقات 20 25 تک انگریڈینٹس ہوتے ہیں, وہ اس ایک کھانے کے اندر ہمارے موجود ہوتے ہیں. اور پھر اگر ان کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں, مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہم اگر ایک ڈش بناتے ہیں اور اس میں ہم مثلا لونگ بھی ڈال رہے ہیں, کالی مرچ بھی ڈال رہے ہیں, اور ہلدی بھی ڈال رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ڈال رہے ہیں, تو کہنے کو تو وہ ایک چھوٹی سی کالی مرچ ہے اور چھوٹا سا ایک لونگ کا دانہ ہے یا دال چینی ہے, لیکن کبھی آپ کو اتفاق ہوا یہ دیکھنے کا یہ اگتے کیسے ہیں, کہاں اگتے ہیں, اور کون اگاتا ہے, اور کتنے سال میں پھل لاتے ہیں, اور کون ان کو پھر پک کرتا ہے, اور کون ان کو پھر ان کی پروڈکٹ بنا کر بازاروں میں بیچنے کے لیے بیچتا ہے, اور پھر کس طرح ہم جا کر خرید لاتے ہیں اور اپنے کچن کی زینت بناتے ہیں, اور پھر جب دل چاہتا ہے آرام سے آنکھیں بند کر کے ان چیزوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارے ذائقے, یہ سارے رنگ, یہ ساری خوشبوئیں, یہ ساری ڈیزائننگ کس نے کی؟ یہ خود سے خود تو نہیں ہو گئی نا. اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ دیکھیے کہ کالی مرچ جو ہے اس کا ایک مخصوص سائز ہوتا ہے, آپ اس کو جتنا مرضی پانی دیں, جتنا مرضی اس کو نہ توڑیں درخت سے, لیکن وہ اتنی رہے گی جتنی اس کا سائز اللہ نے ڈٹرمن کر دیا. اس کے برعکس آپ لونگ کو دیکھیں, اس کی ایک مخصوص شکل ہے, لونگ کا ذائقہ الگ ہے, کالی مرچ کا ذائقہ الگ ہے, دال چینی کا الگ ہے, الائچی کا الگ ہے, چھوٹی الائچی کا الگ ہے, بڑی الائچی کا الگ ہے, ان کی تاثیر الگ ہے, ہلدی کا الگ ہے, اور ادرک کا الگ ہے. یہ اتنی ڈیزائننگ, اتنے رنگ, اتنے خوشبوئیں, اور اتنے اس کے فائدے, اور پھر انسان کو دی جانے والی عقل کہ وہ انسان ایکسپلور کرے کہ کس موقع پر مجھے کیا استعمال کرنا چاہیے. یہ سب کچھ کیا کس نے؟ یہ کون ہے کرنے والا؟ ہم کیا غور کرتے ہیں؟ ہم غور نہیں کرتے. ہم کھانے کی میز پر بیٹھتے ہیں اور صرف یہ بتاتے ہیں کہ کھانا اچھا ہے یا نہیں, اور اگر اچھا نہیں یا کبھی اچھا ہوتا بھی تو ہم کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کر رہا یہ کھانے کو, ہم آرڈر کر لیتے ہیں, ہم کچھ اور کھا لیتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم فطرت سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. تو یہ جو بات کی نا کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. احسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری, سب سے اچھے کام کس کے ہیں, یعنی مجھ سے بھی اور آپ سے بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں. ایکم احسن عملا, عمل کس کے اچھے, اور یہ ہم سے ہر وقت دیکھا جا رہا ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, کرامن کاتبین, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تم پر نگرانی کرنے والے موجود ہیں جو کرامن کاتبین ہیں, ان کو سب پتا ہے جو تم کرتے ہو. ٹیچر نہیں دیکھتی, پیرنٹس نہیں دیکھتے, بہن بھائی نہیں دیکھتے, کوئی ہمیں نہیں دیکھتا جب ہم کوئی غلط کام کریں, لیکن کون دیکھتا ہے؟ کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور اس کے علاوہ کون دیکھتا ہے؟ فرشتے. یہ فرشتے کسی بھی حال میں ہم سے الگ نہیں ہوتے, ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پچ ڈارک اندھیرے میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ اس وقت بھی دیکھ لیتے ہیں. بچپن میں نے سنا تھا کہ بلی اندھیرے میں دیکھ لیتی ہے, تو بڑی حیرت ہوتی تھی, اور اس کی آنکھیں اندھیرے میں ایسے بنٹوں کی طرح چمک رہی ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی مخلوقات ہیں جو اندھیرے میں دیکھ سکتی ہیں, اور ان میں سے ایک فرشتے ہیں. تو وہ فرشتے دن اور رات ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے عمل کس کے اچھے ہیں. اور جب انسان کے عمل اچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر ہمارے اپنے ذاتی عمل اچھے نہیں تو یاد رکھیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے, نہ ہمارے پیرنٹس ہمارے کام آئیں گے, نہ ہمارے بچے کام آئیں گے,
نہ ہمارے بہن بھائی کام آئیں گے، نہ کوئی فرینڈز کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن انسان بھاگے گا، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ انسان اس دن بھاگے گا. کس سے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے. آپ دیکھیں بھائی کتنے پیارے ہوتے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی پہ کیا گزر رہا ہے، وہ اس کو چھوڑ کے تو اپنی فکر کر رہا ہوگا. پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، میری جان میری جان، یعنی میرے ساتھ اب کیا ہوتا ہے. سب کو اس بات کی فکر ہوگی. تو اپنے بھائی سے، وہ امی ہی اپنی ماں سے. جب انسان کو کوئی پرابلم پیش آتی ہے انسان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. ام کو عربی زبان میں کہتے ہیں ام اس لیے ہے کہ ہر حال میں اسی کی طرف قصد کیا جاتا ہے. اما یا امو کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف ارادہ کرنا، یعنی جب کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی پریشانی ہوئی ہے تو انسان فوراً اس کے ذہن میں اس کا دھیان جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں کوئی چوٹ لگتی ہے تو کہتے ہیں ہائے اماں، ایک دم اماں کا لفظ منہ پہ آ جاتا ہے یا ابا کا آ جاتا ہے. تو یہ قدرتی سی بات ہے کہ جو ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. قیامت کے دن بھی انسان ان رشتوں کو یاد کرے گا، لیکن کوئی ہاتھ ہی نہیں آئے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اور پھر وہ صاحبتی ہی بیوی، ماں کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو عام طور پر انسان اپنی مشکل میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہے، اس کو اپنی پرابلم بتاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا اس لیے ہے تاکہ ایک دوسرے سے کمفرٹ حاصل کرے. جب کوئی پریشان ہو تو دوسرا اس کو تسلی دینے والا ہو. اور خاص طور پر عورت کا جو رول ہوتا ہے شادی کے بعد، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اس نے تمہارے ہی نفس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو. تسکنوا الیہا، یعنی کہ جیسے ایک ماں کمفرٹ دیتی ہے ایسے ایک بیوی بھی کمفرٹ دیتی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں کے اندر ایک نرمی رکھی ہے، ایک پیار رکھا ہے، ایک محبت رکھی ہے کہ جس میں وہ دوسروں کے لیے آسانی کا باعث. یعنی عموماً آپ دیکھیں کہ نرسز فیمیل کیوں ہوتی ہیں، میل کیوں نہیں ہوتی؟ اسی وجہ سے کہ جتنی کیئر فیمیل کر سکتی ہیں اتنی میل نہیں کر سکتے. اسی طرح چھوٹے بچوں کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ فیمیل کیوں ہوتی ہیں، میل کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ میل چھوٹے بچوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ان کے اندر اتنا اسٹیمنا یا ان کے اندر اتنا یارہ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو سنبھال سکیں. گھروں میں بھی اکثر بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ہسبینڈ ہماری ہیلپ نہیں کرتے بچوں کو سنبھالنے میں. ایکچولی وہ اس لیے بنائے نہیں گئے، وہ اس کام کے لیے ہے نہیں. تو جب وہ ان کو کرنا ہی نہیں آتا تو وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کا مائنڈ کسی اور طرف چل رہا ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. بہرحال دس از سائڈ نوٹ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا تھا کہ اچھے عمل کی ڈیفینیشن کیا ہے، اچھا عمل کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک کا کرائیٹیریا فرق ہے. آپ ایک کلچر میں جائیں وہاں اچھائی کا معیار کچھ ہے، دوسرے میں جائیں کچھ اور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جب اس ملٹی کلچرل سوسائٹی میں لڑکیوں کی شادی بالکل کسی اپوزٹ کلچر والی سائڈ پہ ہوتی ہے تو ان کے گھر جاتے ہی وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں یہ نہیں. کوئی فوت ہو جائے تو ہمارے ہاں تو فوتگی پر یہ رسم ہوتی ہے، ہمارے ہاں یہ. یعنی اکثر لوگ قرآن و سنت کو کوٹ نہیں کرتے بلکہ ہمارے ہاں کی بات کرتے ہیں. جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ کے اپنے طور طریقے، اپنے اپنے نارمز ہوتے ہیں. دس از ویری نیچرل، کوئی بات نہیں اس میں. اگر وہ ٹھیک ہیں، اچھے ہیں تو ان کو اپناتے رہیں. لیکن کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے جو اچھائی کا معیار ہے اس کے مطابق ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کام کو احسن کہا ہے کیا وہ واقعی اس طرح ہے احسن عمل؟ تو قرآن و سنت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اچھے کام کی 2 شرائط بتائی گئی ہیں. نمبر 1 یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو. یعنی مثلاً ہم اللہ کا حق دیتے ہیں یا بندوں کا حق دیتے ہیں، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو، ان کو راضی کرنے کے لیے ہو. اور یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ہم کچھ بھی کریں تو کس کے لیے کریں؟ اپنے رب کے لیے کریں. مثلاً کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور ریاکاری کر رہا ہوتا ہے تو یہ کچھ معمولی جرم نہیں ہے. وہ نماز قبول ہی نہیں ہوتی جو دکھاوے کی نماز ہوتی ہے، جو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنی اچھی نماز پڑھوں. دجال کے بارے میں کس نے سن رکھا ہے کہ دجال آئے گا؟ تقریباً سب نے سن رکھا ہے.
اور یہ بھی سن رکھا ہے نا کہ جب وہ آئے گا تو زمین پر بہت بڑا فتنہ ہوگا. ایسے ہی ہوا نا, یعنی کہ بہت ٹربل ہوگی زمین پر, بہت پریشانیاں ہوں گی. اور ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے یعنی خبردار کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا شر ہے, دجال ایک شر ہے نا. اب اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو کمرے میں اکیلا, اور وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے, اتنے میں کوئی شخص کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور وہ بہت آرام سے نماز پڑھنے لگتا ہے, گویا اس شخص کے لیے پڑھ رہا تھا, تو یہ دجال کے فتنے سے بھی برا ہے. یعنی اتنی بڑی برائی ہے, اتنا بڑا شر ہے کہ ایک انسان دھوکہ دے رہا ہے, اکیلے میں وہ نماز کچھ اور طرح پڑھتا ہے, اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے تو کچھ اور طرح کرنے لگتا ہے. یعنی بندوں کے لیے, انسانوں کے لیے کوئی کام کرنا, ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کے سامنے اچھا بننے کے لیے, تو یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے. تو احسن عمل وہ ہے جس میں نمبر 1 صرف اللہ کے لیے عبادت کی جائے, صرف اللہ کے لیے کسی کی مدد کی جائے, صرف اللہ کے لیے اپنا فرض پورا کیا جائے. اور اگر لوگوں سے تعریف چاہنی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں یہ تم جانو, تمہارے عمل جانے, جس کے لیے کیے تھے ان کے پاس جاؤ, وہ تمہیں ریوارڈ دیں گے, اللہ تعالیٰ اس پہ ریوارڈ بھی نہیں دیں گے. تو احسن عمل کی نمبر 1 شرط کیا ہے کہ اللہ کے لیے کیا گیا ہو. نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو, اپنے پاس سے نیکی گھڑ نہ لی گئی ہو, جس کو بدعت کہتے ہیں, کہ نہ تو قرآن میں حکم آیا اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا, اور اپنے پاس سے کچھ بنا کے اس کو اتنا ایلیبوریٹ کر دیا اور اتنا خوبصورت کہ اور لوگ بھی وہ کرنے لگ گئے, اور اس کے ساتھ ایسی ایسی کرامتیں گھڑ لی گئی کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اصل دین تو پیچھے چھوڑ گئے, اور ان چیزوں نے پورے دین کو کور کر لیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, یعنی وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو اس لیے جو کام بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں عبادت سمجھ کے کر رہی ہوں, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اور یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سیکھنا بے حد ضروری ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے, اور یہ دنیا کی زندگی صرف ایک ٹیسٹ کے لیے ہے, کچھ دن کے لیے, اس کے بعد ہم نے واپس جانا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار, یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں, اور یقیناً آخرت ہی رہنے کا گھر ہے. یعنی زندگی وہاں شروع ہوگی, زندگی کل شروع ہوگی. یہ زندگی جو آج ہم گزارے ہیں, دس از اونلی اے ٹیسٹ, جس میں ہر شخص کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, چھوٹے بڑے جوان بوڑھے کو, کہ وہ کر کیا رہا ہے, کتنے اچھے عمل کر رہا ہے, اور جتنے جس کے اچھے عملوں کے قیامت کے دن اتنے بڑا اس کا رینک ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ بڑے رینک والے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں ایک خاص چیز ہوتی ہے, وہ یہ کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں 4 ہاتھ آگے جاتے ہیں, کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, اور وہ کرنا جانتے ہیں کہ جو ان کو آگے لے جانے والی چیزیں ہیں. تو مومن بڑا ہی ہوشیار ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا, مجھے اپنی مرضی سے یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی, اور مجھے اپنی مرضی سے واپس نہیں جانا. اللہ نے بھیجا, اللہ ہی بلائے گا, اور دنیا کی زندگی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہونی چاہیے. وہ جانتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان, اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل, اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی دراصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے. یعنی ہماری اصل زندگی قیامت کے دن شروع ہوگی. اس بات کو اکثر لوگ ریئلائز نہیں کرتے, لہذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس پلانٹ پہ زندگی ہے اس وقت بس یہ اچھی طرح جی لو, کل کا کس کو پتا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. یہ تو پھر ڈاؤٹس والی بات ہے نا, پھر تو ایمان پکا ہی نہیں, ایمان میں خلل ہے. ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اصل عیش, اصل زندگی
آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ شخص، کامیاب ہے وہ شخص جو آخرت کا سودا کر لیتا ہے اور اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کما لیتا ہے۔ تو یہاں ہم کیوں ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے؟ ایک امتحان کے لیے۔ آپ سمجھیں کہ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے اور ہمارے پیچھے انویجیلیٹرز ہیں، فرشتے ہر وقت انویجیلیشن کر رہے ہیں، اور پھر جب ایگزام ختم ہو جائے گا، ہمارا ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ہمیں واپس بلا لیا جائے گا۔ ہم سب کا یقین ہے نا اس بات پہ کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے ایک دن۔ اللہ تعالیٰ بندوں پہ اپنا فضل بھی فرمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب لینے والا بھی ہے۔ تو اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی اطاعت کی زندگی نصیب کر، لیکن ہمارا حساب نہ لینا، کیونکہ جس سے حساب لے لیا گیا وہ پورا کیسے پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال ہمیں آج کی اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کی زندگی میں کمانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا۔ یہ کون سا کل ہے؟ آخرت کا کل ہے۔ 2 دفعہ فرمایا اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اور ان کے بیچ میں فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر شخص کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، نیک ہو بد ہو، ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کمایا، کیونکہ اسی پر ساری خوشیوں اور کامیابیوں کا انحصار ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ دنیا میں فیل ہو جاتے ہیں، آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر آخرت میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ بتایا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بنایا ہے۔ اسی طرح ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ یعنی عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے لیے زیادہ کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہم سب کے پاس 24 آورز ہوتے ہیں دن کے، اس میں ہم نے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، اور بھی بہت کچھ کرنا ہے، اور اسی میں ہم نے تیاری کرنی ہے آخرت کی، اسی میں ہم نے تیاری کرنی ہے دنیا کی جو ہماری ذمہ داریاں کام ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ آخرت کو بھی لے کے چلنا ہے۔ تو اگر ہم واقعی آخرت کے بارے میں فکر مند ہیں تو پھر ہمیں آخرت کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے، آخرت کی یاد رکھنی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ ہاں یہ آخرت آنے والی ہے، وہ تو ایک ٹرم ہے، اس میں کیا کیا آنے والا ہے، جو کچھ ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ہم سب کو۔ لہذا عقل مند وہ ہے جو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ کر اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرتا رہتا ہے کہ کمی نہ ہو جائے، تھوڑا نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آخرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا آخرت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ موت سے۔ آخرت کا تعلق علم الغیب سے ہے، اور علم الغیب جو ہے وہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کے شروع میں آ جاتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ ہم سب مانتے ہیں کہ آخرت آئے گی، لیکن وہاں ہوگا کیا؟ تو سب سے پہلے تو موت کے فرشتے آئیں گے۔ ہم میں سے کوئی شخص فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ موت کے وقت آئیں گے۔ جو نیک روح ہوتی ہے اس کو آ کے سلام کرتے ہیں، اس کے پاس ملک الموت سرانے کی طرح بیٹھتے ہیں، اور باقی فرشتے ان کے آس پاس ہوتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جان نکالتے ہیں، اور جب ساری نکل آتی ہے تو پھر ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے کے آگے چلے جاتے ہیں۔ انسان کے پاس اس دنیا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا مال،
دوسرا اس کی آل اولاد، اور تیسرا اس کا عمل. اب آپ دیکھیں کہ مومن کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی کے 3 دوست ہوں، ان میں سے پہلا دوست اس کا مال ہو، وہ کہے چاہت کے مطابق جتنا لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن جب تو مر جائے گا میں تو اس سے الگ ہو جاؤں گا. دوسرا دوست بھی یہی کہتا ہے. اور تیسرا دوست جو ہے، جو اس کا عمل ہے، وہ کہتا ہے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا آخر تک. آج ہم سب سے زیادہ کمی کس چیز میں کر رہے ہیں؟ کتنی بچیاں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہیں بمشکل ہاف. کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سچ بولا. جو ریگولر نہیں پڑھتے انہوں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، سچ بولا آپ نے، بہت اچھا کیا. لیکن بیٹا بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں. جو میت ہوتی ہے جب اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو وہ جو لوگ اس کو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں ان کے پاؤں کی آواز تک سن رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی روح اس تک لوٹا دی جاتی ہے. اس آس پاس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جو ہی سب چلے جاتے ہیں تو نماز سرہانے کی طرف آ جاتی ہے، روزہ داری طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، اور کچھ کام جو ہے وہ صدقہ، نماز، نیکی وغیرہ پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں. تو جب سرہانے کی طرف سے اس کی طرف کوئی عذاب آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ بند. پھر دائیں جانب سے کوئی چیز آنا چاہتی ہے تو روزہ کہتا ہے راستہ بند. تیسری طرف سے کوئی آنا چاہتا ہے، زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے. گویا اس کا مال، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کچھ بھی اور باقی نیکیاں اس کو پروٹیکٹ کر دیتی ہیں ہر طرح کی تکلیف سے. اگر ہماری نماز ہی پوری نہیں، اگر ہم نے زکوٰۃ دینے کے بارے میں کوئی سوچا ہی نہیں، اگر ہم نے روزے ہی پورے نہیں رکھے اور پیریڈز کے تو کبھی پلٹ کے نہیں رکھے، تو اب آپ سوچیں کہ کیا آپ کو ایسی پروٹیکشن اچھی لگے گی کہ آپ کے ساتھ وال بھی ہو لیکن اس کے اندر سوراخ اور جو کیڑا مکوڑا چاہے اندر گھس جائے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے خود عمل کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن کی مایوسی نہ ہو. کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے حق ادا کرنے ہیں. اور اللہ کے حق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ سب سے پہلا حق ہے. نو یور گاڈ، اپنے رب کو پہچانو، کس نے تمہیں پیدا کیا. پھر اسی طرح اپنی توحید کو شرک سے پاک کرنا، پھر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. معاذ بن جبل کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں گدھے پر سوار تھا اور اس گدھے کا نام عفیر تھا. تو آپ نے فرمایا اے معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے؟ بندوں کا حق اللہ پہ کیا اور اللہ کا بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بس بے شک بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو کوئی اس کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ اسے عذاب نہ دے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ انسان دین میں داخل ہو، اور جیسے بعض لوگوں کے جو ریفلیکشنز وغیرہ یعنی اس معاملے میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور اللہ کا حق ادا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو انسان کے اوپر لازم ہے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرنا اور اس میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ بڑے ہیں، آپ کا علم زیادہ ہے، آپ نے میری ہدایت کا سامان رکھا ہے، میں آپ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہوں گی، چاہے میرے نفس کے خلاف چاہے وہ بات، چاہے میرے بہن بھائی اس پہ اگری نہ کریں، چاہے کوئی اور. لہٰذا جہاں نماز کا وقت آئے وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ پہلا سوال اس کے بارے میں ہوگا. چاہے ایگزام ہو آپ آرام سے روزے رکھ سکتے ہیں کیونکہ خالی پیٹ زیادہ بہتر پڑھا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان پیٹ بھرے ہوئے ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ سچے ہونا ہے. جو منافقت ہوتی ہے نا وہ رب کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. امام ابن قیم کہتے ہیں بندے کے لیے کوئی چیز
اس سے زیادہ فائدے کی نہیں کہ وہ اپنے سارے معاملات میں اپنے رب سے سچائی کا معاملہ اختیار کرے. اور جو سچائی کا معاملہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے رب کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو وہ کسی اور کے لیے نہیں کرتا. یعنی وہ رب کا سب سے زیادہ وفادار بن جاتا ہے. وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے. وہ سب سے زیادہ اللہ کو ٹرسٹ کرتا ہے. اسے جب کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ ہی سے مانگتا ہے. وہ ہر کام اللہ کی خاطر کرتا ہے. وہ ہر چیز میں اللہ کو راضی کرتا ہے. وہ پھر اس کی نافرمانی نہیں کرتا, اس کو ناراض نہیں کرتا. جو عبادات ہم نے اس پہ فرض کی ہیں ان کو ادا کرتا ہے. دل کی خوشی سے صدقات کرتا ہے. وہ پھر اللہ کی پسند کا لباس پہنتا ہے, اللہ کی پسند کی جگہوں پہ جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتا. وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. وہ اپنے فرائض کی حفاظت کرتا ہے. وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ادائیگی کرتا ہے. دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے, اللہ کی خاطر بندوں کے حق ادا کرتا ہے. اگر اللہ کی خاطر نہ ہو تو ہم حقوق العباد ادا کرنا بہت مشکل کام ہے. وائی؟ کیونکہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اچھا کیا جائے, اور اگر میرے ساتھ آپ اچھا نہیں کرتے تو میں آپ کے ساتھ اچھا کیوں کروں, ایسے کو تیسا. لیکن جو اللہ کے لیے کرتا ہے وہ اپنے فرائض پورے کرتا جاتا ہے, چاہے اس کو رسپانس ملے یا نہ ملے, چاہے بدلے میں اس کو کچھ ملتا ہے یا نہیں. مثلا بعض بچوں کو اپنے پیرنٹس سے بہت شکایت ہوتی ہے, وہ ہمارا خیال نہیں رکھتے, وہ ہم سے محبت نہیں کرتے, وہ ہماری بات نہیں مانتے, اس لیے ہم بھی ان کی بات نہیں مانیں گے. یہ رویہ درست نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ والدین کے ساتھ اچھا کرنے کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے, والدین نے نہیں دیا. انہوں نے تو صرف اس کو دوبارہ بتا دیا ہے. اب اگر والدین آپ کی مرضی کے مطابق آپ کا کام نہیں کرتے, بعض بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاں وہ چاہتی ہیں وہاں ان کی شادی کر دی جائے, نہیں کرتے تو بس ہمارا بائیکاٹ ہے, ہم نہ کھائیں گے نہ گھر میں بات کریں گے, بس اپنے کمرے میں بند ہو جائیں گے, خود کو خود ہی قید کر لیں گے. اللہ نے والدین کا ایک حق رکھا ہے اور لڑکی کو پروٹیکٹ کیا ہے. لڑکی کی شادی کے معاملے میں اس کو بتایا ہے کہ پیرنٹس کا بھی انوالو ہونا ضروری ہے. تو ایسی صورت میں اگر والدین نے کوئی بہت بڑی زیادتی کر دی ہے تو بھی اگر والدین کو اب ضرورت ہے تو وہ ضرور ریٹرن کرے گا. اللہ کی عبادت کے بعد حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے, اور استاد روحانی والدین ہوتے ہیں. ٹیچر جو ہیں اسپرچل پیرنٹس ہیں آپ کے, ان کی رسپیکٹ, ان کی عزت. کوئی استاد سخت بھی ہوتے ہیں, ہمارے بھی کچھ استاد سخت ہیں, لیکن ہمارے والدین نے یہ بتایا کہ وہ کچھ بھی کریں آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے. وہ کچھ بھی کریں آپ نے ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. جو وہ کرتے اچھا پڑھاتے ہیں یعنی وہ ان کی ڈیوٹی ہے, ان کا حساب ان سے لیا جائے گا, آپ کا حساب آپ سے ہوگا. جو شخص والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو والدین کے ساتھ پھر کیا جائے, جس چیز کو وہ کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ کی جائے, جس چیز سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جائے, ان پہ خرچ کیا جائے, ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے, ان کی خدمت کی جائے, ان کے سامنے ادب سے رہیں, ریسپیکٹفلی, ان کو نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے, اور ان سے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جائے جو ان کو پسند نہیں آتا. ان کی زندگی میں ان سے اچھا سلوک کیا جائے. اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو ان کے فرینڈز کے ساتھ, ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. پھر پیرنٹس کے بعد جو رشتے دار ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے. کبھی وہ مال کے ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو مال دیا جائے, کبھی ان کی کوئی تکلیف دور کر دی جائے, ان کے ساتھ کھلے دل سے ملا جائے, ان کے حق میں دعا کی جائے, ان کی ملاقات کے لیے جایا جائے, انہیں تحفے تحائف دیے جائیں, ان پہ خرچ کیا جائے, ان کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے, بشاشت والے چہرے کے ساتھ ان کا ادب اور احترام کیا جائے, اور وہ تمام کام کیے جائیں جن کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے عام لوگوں کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ اچھا. آپ اگر بازار جاتے ہیں, وہاں پر کچھ خرید و فروخت کر رہے ہیں, آپ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں, آپ کے گھر میں پلمبر آتا ہے, کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے
تو ایک معروف طریقے کے ساتھ کریں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے. ہمیشہ مردوں سے بات کرتے ہوئے ایک لمٹ رکھیں، ایک سپیس رکھیں. ان کے ساتھ ایسی بات نہیں کرے کہ ان کے ذہن میں کوئی غلط خیال آئے آپ کے بارے میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت فرجائل بنایا ہے، عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے. پھر اسی طرح لوگ اگر اذیتیں دیتے ہیں یا کوئی تکلیف یا دکھ دیتے ہیں تو اس میں انسان اگنور کرے، درگزر کرے، معاف کر دے. اور اگر آپ زندگی میں اعلیٰ مقام پانا چاہتے ہیں تو کچھ چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دل کی سلامتی، قلب سلیم. اپنے دل کو ہر طرح کے کینے، بغض، نفرتوں اور بری بری باتوں سے بچا کے رکھنا، اپنے دل کو وسوسوں سے بچا کے رکھنا. ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک شیطان ہمارے دل میں کسی کے بارے میں خیال ڈال دے تو دیکھو فلاں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، ہم بیٹھے بیٹھے دکھی ہونے لگتے. اس کا ایک علاج ہے. کبھی بھی ایسا ہو تو ایک دعا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دل کے اوپر پھٹکاریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سب سے پہلے تو سینہ سلامت رکھنا لوگوں کے بارے میں. دوسرا ہے مال کی سخاوت، مال کی سخاوت. تیسرا ہے زبان کی سچائی. پھر ہے نفس کی انکساری، یعنی انسان عاجز و ہمبل ہو. پھر سختی میں صبر کرنا، تنہائی میں رونا، لوگوں کے سامنے نہیں رونا، لوگوں کے لیے خیرخواہی کرنا، مومنوں کے لیے رحم دل ہونا. فنا ہونے یعنی اپنی زندگی ختم ہونے کے بارے میں بھی سوچنا کہ ہم نے ہمیشہ نہیں یہاں رہنا، اس لیے کچھ کر لو اپنے لیے. اور مختلف واقعات اور حادثات سے سبق لینا، جیسے ترکی کا زلزلہ ہے یا اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں زندگی میں، ان کے بارے میں غور کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں اس مشکل سے بچا لیا. پھر زبان کی حفاظت، سوچ سمجھ کے بات کرنا، کسی کی غیبت نہیں کرنا، لان تان نہیں کرنا، آپس کی عداوت سے بچنا. پھر حسد سے بچنا، بغض سے بچنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، بخل سے بچنا ہے. اپنی سیلف گرومنگ کے بارے میں خیال کرنا ہے. ہر روز ہمیں اسپرچولی بھی، ہماری باڈی تو بڑی ہوتی چلی جاتی ہے نا، لیکن ہمیں اسپرچولی بھی گرو کرنا ہوتا ہے، ساتھ انٹلیکچولی بھی ہمیں گرو کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے اچھی بکس کی ریڈنگ کی عادت ڈالیں. اسپرچل گروتھ کے لیے اپنی عبادات کو بہتر بنائیں. اپنے وقت کی قدر کریں. زندگی کا ہر دن قیمتی ہے، صرف ایک دفعہ آتا ہے، واپس نہیں آئے گا. ہر دن میں کوئی اچھے کام کریں. وقت کو ضائع کرنے والی باتوں سے بچیں. اپنی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی مال اسباب ہیں، ان کو اپنی آخرت کے لیے ضرور استعمال کریں. یہاں پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گی. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہو یا کوئی کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی آپ سوال کیجیے. جی جی لیکن لیٹر ایجز یوزلی کیا ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ پاتے. کچھ لوگ کہتے ہیں اشارے سے پڑھ لیں، یا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں میں صحیح طرح پاک نہیں ہوں اور میں نماز نہیں پڑھ سکتا یا میں نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ نیچرلی لیٹر ایجز میں مشکل ہو جاتی. تو وہ اگر اپنی آخری ایج میں جا کے کچھ ایک مہینہ نماز نہیں پڑھتے یا نہیں پڑھتی تو پھر اس کا کیا حساب؟ نہیں پڑھ سکتی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں جب تک نہاؤں گی نہیں یا میں نہاؤں گا نہیں پڑھ سکتا. میں میل یا فیمیل دونوں کا تو وہ پورے 5 وقت کے نمازی رہے لوگ، لیکن لیٹر ایجز میں جب جیسی عمر ہو جاتی ہے، چلنا پھرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یا ادر پرابلمز آ گیا ان دا بیڈ، تو پھر یہ اس کا کیا ہے؟ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ نہیں بھی نہا سکے یا نہیں اٹھ کھڑے ہو سکتے، نہیں بیٹھ سکتے، جس کنڈیشن میں وہاں اشارے سے وہ پڑھ لیں، ان کو تیمم کرا دیا جائے مٹی کے ساتھ، یعنی کہ وہ آج کل تو پیڈ بھی ملتے ہیں بنے ہوئے، تو اشارے سے لیٹے لیٹے بھی وہ پڑھ سکتے ہیں.
نماز تو کسی حال میں چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن اگر وہ اتنے ایجڈ ہو گئے ہیں کہ ان کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی، اور بس ان کا معاملہ پھر اللہ پر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر حالت جانتا ہے ان کی کہ ساری زندگی انہوں نے پابندی کی ہے. ویسے تو عام طور پر تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز میں بہت ریگولر ہو زندگی میں تو سفر یا بیماری کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے تو اس کو اس پچھلی ریگولیرٹی کا فائدہ ملتا ہے اور اس کا وہ اجر لکھا جاتا ہے. لیکن اب اس صورت میں ہر کیس الگ ہو سکتا ہے اور اس کی کیا صورت حال ہے، جتنا سمجھا سکتے ہو سمجھانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے. جی آپ دیکھیے کہ ہمارے خیالات ایسی چیز ہیں کہ جو بعض اوقات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن ہمارے خیالات ہمارے سراؤنڈنگ کے تابع ہی ہوتے ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، اسی کے مطابق پھر ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کوئی بک پڑھ رہی ہیں تو آپ جب بک بند بھی کر دیں گی تو آپ کے ذہن میں وہ باتیں چل رہی ہوں گی. دوسری چیز ہے، اگر آپ کسی سے مل کر آئی ہیں، کسی سے ملاقات ہوئی ہے، کسی سے بات چیت ہوئی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ واپس آ کے وہی باتیں سوچتی ہوں گی کہ انہوں نے وہاں مجھے یہ کہا، یہ کیا. یا آپ کہیں کسی کھانے پر گئے ہیں تو پھر وہی. تو اگر آپ اپنے خیالات کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اپنی کمپنی کی حفاظت کریں. جس کمپنی میں آپ بیٹھتے ہیں اپنی فرینڈز کے بارے میں دیکھیں کہ ان کے خیالات کیسے ہیں، کیونکہ انسان پر عموماً اس کے جو دوست ہوتے ہیں یا اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ وہ رہتا ہے ان کے خیالات اس کے اوپر حاوی ہو رہے ہوتے ہیں. اگر منفی خیالات بہت آتے ہوں تو یہ جو دعا میں نے آپ کو سکھائی ہے یہ ہر روز 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دل پہ پھونکیں. انشاءاللہ آپ کی منفی نیگیٹو تھنکنگ، کسی کو سوئسائڈ کا خیال آتا ہے، کسی کو اور اسی طرح کی کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس دعا کو یاد کر لیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اور دل کے اوپر ایسے بس تھو 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 ایسے کر کے کرنا ہے آپ نے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس سے. دوسرا پارٹ کیا تھا آپ کا کہ کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن نفس پہ قابو کرنے کے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایسی کتابیں پڑھیں گے، ایسے انوائرمنٹ میں ہوں گے جہاں اور سب لوگ کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا بھی دل پھر کام کرنے کو کرے گا. تو اپنے لیے ایسی جگہ تلاش کریں، ایسے لوگ تلاش کریں کہ جن کے ساتھ مل کے آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں. باقی کام کرنے میں دلچسپی ہوتی ہے، سب کام مدد کرنا، یہ نماز میں بھی سستی آتی ہے، نماز میں بھی سستی آتی ہے. ہاں یہ اچھا سوال ہے، یہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ نماز جو ہے وہ بڑی بھاری چیز ہے لیکن ان پہ بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بھاری نہیں ہے. کسی بھی کام کا شوق اس وقت ہوتا ہے جب اس کی محبت ہو. اب ایسی چیزیں پڑھیں، ایسے کام کریں جس سے آپ کے دل میں نماز کی محبت آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہا کرتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو، یعنی اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور اس سے ہمیں راحت پہنچاؤ. آپ فرماتے تھے وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ایسا کیوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں؟ اب آپ کہیں وہ تو نبی تھے، obviously نبی تھے، لیکن وہ انسان بھی تھے اور ان پر انسانوں والا غم، دکھ، خوشی سب کچھ آتا تھا، تھکاوٹ بھی آ جاتی تھی، نیند بھی آ جاتی، سب چیزیں تھی، لیکن ان کے اندر نماز کی محبت تھی. اگر آپ نماز کے ایک ایک سٹیپ پر غور کریں نا تو اتنے بے شمار فائدے ہیں نا، وضو سے لے کر رکوع اور سجدے اور دعائیں، اور اس کے بعد بالکل ایسے لگتا ہے کہ فزیکلی اور اسپرچولی آپ اپ لفٹ ہو گئے اور آپ کی تھکاوٹ اتر گئی ہے اور آپ ہلکے پھلکے ہو گئے. تو اگر آپ کو سستی آ رہی ہے تو اپنی کسی بہن سے، امی سے، کسی سے بھی کہیں کہ میری ہیلپ کرے،
کچھ دن ایسا ہوگا کہ آپ کو کھینچ کے کرنا پڑے آگے، پھر آپ انجوائے کرنے لگیں گے، پھر ٹھیک بھی ہو جائے گا معاملہ. شیطان کا بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں سے سائڈ اپنے آپ کو کیا ایسا ہے کہ کوئی اس بارے میں اس دور میں فتنوں کا دور ہے، اس دور میں جب کوئی نیکی کرتا ہے یا اپنے سارے جو کرائے سے اچھے سے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیا اس کا اجر بھی ہمیں زیادہ؟ جی اس کا اجر بھی زیادہ. ایک اصول یاد رکھیے، جو کام جتنی مشکل سے کیا جاتا ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے اور اس کا نتیجہ بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے بچوں کو جب ہم نماز کے لیے کہتے ہیں یا سختی کرنے کا کہا گیا ہے تو مطلب ہر طرح کی سختی کرنی چاہیے، ان کے اوپر چاہنے کو کچھ بھی آگے سے رسپانس دے رہے ہیں. سختی سے آغاز نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں چھوٹا سا میں اس پہ آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کا بچہ 7 سال کا ہوا ہے تو آپ اس کو سیلیبریٹ کریں کہ 7 سال میں ہم نماز شروع کریں کہ اچھی سے اس کو جائے نماز لے کر دیں. لڑکی ہے تو اچھا سا نماز کا ڈریس لے کر دیں اور پھر نماز کے فائدے بتائیں اور پھر نماز کے ایک سجدے سے کس طرح رینک اونچا ہوتا ہے خود پہلے اس میں سے پڑھ لیں کہ نماز کے کتنے فائدے، پھر وہ ساری چیزیں اس کو بتائیں. اس کے ساتھ بیٹھ کے اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے بیٹھ کے اس کے ساتھ خوب نماز کے بارے میں اس کو گائیڈ کریں. ایک نماز سے شروع کریں. پھر جب وضو کرنا ہو تو خود ساتھ کھڑے ہوں. یہ نہیں کہ جاؤ وضو کر کے آ جاؤ نا، اور یہ نہیں کہ جاؤ نماز پڑھو، کبھی بھی نہیں. کہتے چلے ہم وضو کرتے ہیں، چلے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور پھر جب وہ بچہ نیا ڈریس پہنتا ہے نئے طریقے سے ساتھ، آپ نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے ساتھ ہمیشہ جہاں نماز پکڑے. جو مائیں خود نماز پڑھتی ہیں ان کو پڑھانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی کیونکہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی پڑھنی ہے، یہ کرنے کا کام ہے، گھر میں سب کرتے ہیں. 3 سال ہے آپ کے پاس بچے کو عادت ڈالنے کے، جس میں آپ پیار سے، آپ آرام سے، آپ لاجک سے، آپ ساتھ کھڑے کر کے عادت ڈال لیں گے. 1 سے ایک دفعہ عادت ہو جاتی ہے نا پھر مشکل نہیں رہتی. پھر اگر 10 سال کا ہو جاتا ہے نا تو پھر آپ اس وقت صرف سختی کر سکتے، 10 سال سے پہلے سختی نہیں کر سکتے. اور سختی اس میں یعنی کہ ضروری نہیں کہ مار پٹائی شروع کر دیں، رائٹ اوے آپ فرم طریقے سے اس کو بتائیں کہ دیکھو اب یہ کھیل نہیں چلے گا، معاف نہیں ہے تو وہ پڑھنی ہے نماز. چلے اس وقت نماز شروع کرا لی. پھر بھی اگر دیکھا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے تو بٹھا لیا، ہاتھ میں ہاتھ پکڑا بچے کے. اچھا مجھے بتاؤ نماز کیوں نہیں پڑھنے کو دل چاہتا؟ اچھا مجھے بتاؤ کہ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تم یہ بتاؤ کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی؟ یہ بتاؤ کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا؟ اس سے کوشچنز کریں. جب وہ سوچے گا خود تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہے گا بھی یہ تو سب کچھ چاہیے مجھے اور یہ نماز پڑھے بغیر تو ملنا نہیں، لہٰذا اس کے لیے آسانی ہوگی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں 2-4 دن ٹھیک رہا، پھر آپ کوئی اور طریقہ اختیار کریں، 1-2 سوال اور کر دیں. آپ بیٹھ کے نہیں آپ بات کریں تو اب آپ کھڑے ہو کے بات کر لیں. آپ کھانے کی بھی اس میں تھوڑی سی بات کر لیں. لیکن ہر وقت لیکچر پلانا، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ، اس سے بات نہیں بنتی. جی دیکھیں فوکس کرنے کی جو ایکسرسائز ہے نا وہ کریں. سائیکالوجی پڑھی ہے آپ نے؟ یہاں پڑھائی جاتی ہے سائیکالوجی، بکس ہوں گی، لائبریری میں بکس ہوں گی. آپ کو پتا میں جب کالج میں تھی تو میرا فیوریٹ مشغلہ تھا سائیکالوجی کی بکس پڑھنا. میں نے جتنی بھی شیلف پہ کتابیں تھی نا، میں یہ نہیں دیکھتی تھی کون سی انٹرسٹنگ ہے اور کون سی نہیں، میں نے لائن سے کتابیں ایشو کرانی شروع کی تھی. سب سے پہلی کتاب آج میں لے گئی، پڑھ کے لے آئی، نیکسٹ ڈے. اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا. یہ میرے ایگزام کا حصہ نہیں تھا کچھ بھی، یہ میرا پرسنل انٹرسٹ تھا. ہر ایک کا کوئی انٹرسٹ ہوتا نا، کسی کو کوئی سبجیکٹ اچھا لگتا، تو مجھے سائیکالوجی اچھی لگتی. اس میں نے اتنی چیزیں سیکھی اور اسی میں پھر فوکس کرنا کہ فوکس کیسے کیا جاتا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ فوکس کرنے کی ایکسرسائز کریں گے تو بہتری آئے گی، لیکن پھر بھی اتنا آسان نہیں. ریپلیس کریں اس کو ریپلیس کریں اچھی قرات سے، اچھے نشید سے ریپلیس کر لیں. ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ حصہ اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے.
اس کی طلب ہے ہمارے اندر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ نبی کی اس آواز کو پسند کرتے ہیں اور کان لگاتے ہیں جب وہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہیں. قوالی اور گانے میں کیا فرق ہے؟ لوگ کہتے ہیں قوالی اللہ میں سننا. آپ دیکھیے قوالی میں نے ساری قوالیاں نہیں سنی، لیکن راہ چلتے ہوئے جو کوئی کانوں میں باتیں پڑھی ہیں تو مجھے تو ان میں عجیب و غریب چیزیں نظر آئی ہیں کہ بھر دے جھولی میری یا محمد. آپ دیکھیں نماز میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اور قوالی میں ہم کہہ رہے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جھولی بھر دیں. I mean this is a total contrast. تو بعض اوقات قوالیوں میں اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں، آپ غور تو کیجئے کہ جس میں شرک پایا جاتا ہے، اور بعض اوقات اتنے روڈ طریقے سے اللہ تعالیٰ کو خطاب کیا جا رہا تھا. اپنی ایک میں سن رہی تھی کبھی بچپن میں، ہمارے اسکول کے راستے میں ایک جگہ پہ لاؤڈلی پلے کر رہے ہوتے تھے، اس میں تھا یہ کیا قصہ ہے، یعنی یہ کائنات کیوں بنا دی ہے، اور اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو، ہاں جی تو کر کے بات کرتے. اللہ کو ادب کے ساتھ پکارنا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے پرہیز کرنا بہتر ہے. بالکل اس وقت خاموشی اختیار کر لیجیے، کیونکہ وہاں بحث کرنے کا فائدہ نہیں. پھر بیٹھ کے خط لکھیے کہ آپ غلط کیوں ہیں، کیونکہ بتانا بھی ہوتا ہے نا بڑوں کو. تو اس وقت تو ہم سامنے بولیں گے، وہ غصے میں آ جائیں گے، سنیں گے نہیں، لگا دیں گے، کچھ کریں گے. تو بہتر ہے پھر آرام سے ٹھنڈے سے بیٹھ کے کہ ہم کیوں اس کو غلط سمجھتے ہیں. کمیونیکیشن کا طریقہ نکالیے کہ وی ہیو ٹو کمیونیکیٹ ود ایلڈرز. کمپنی چینج کیجیے اور اچھی کتابیں پڑھیے، قرآن کا باقاعدہ سیکھنا شروع کیجیے، مطالعہ شروع کیجیے، کسی ٹیچر کے ساتھ 1-on-1 بیس پہ کاؤنسلنگ لیجیے. بالکل صحیح، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. نہیں، سراؤنڈنگ سے چینج کا مطلب کمپنی چینج کرنے کو کہا. ہاں پیرنٹس کو تو نہیں چینج کر سکتے. سوال آپ کا بہت اچھا ہے. آپ دیکھیے انہوں نے نا بہت سچ بولا ہے. میں ان کی بات پوری طرح سمجھ رہی ہوں یہ کیا کہہ رہی ہیں. ہم ہمیشہ یوتھ سے شکایتیں یہ کرتے ہیں، ینگ بچے بگڑ گئے ہیں، بات نہیں سنتے، ینگسٹر یہ کریں. تو ینگسٹر کو بھی تو سمجھے وہ بیچارے کیا کس پریشانی کا شکار ہے. ایک طرف پڑھائی کا سٹریس ہے اور وہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے. میڈیکل کالج میں تم نے ضرور جانا ہے اور اتنے نمبر نہیں آئے تو پھر تم گھر نہ آنا. کیسے کیسے دھمکیاں دیتے ہیں اپنے ہی بچوں کو. ہمیں اٹس ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ اگر میڈیکل میں داخلہ نہیں ملا. اور کتنی بچیاں جو میڈیکل کرنے کے بعد پریکٹس بھی کر رہی ہیں یا کوئی ریسرچ کر رہی ہیں، کچھ گھر میں بیٹھی ہیں. تو کیوں اپنے بچوں کو ایسی آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ پیرنٹس کو ضرور سوچنا چاہیے. جس چیز کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ آرگیومنٹ نہیں کریں. بس آپ کچھ کہہ رہے ہیں اچھا 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 ٹھیک ہے، اس سے بحث نہیں ہوگی. آپ ایک ڈائری پین لے کے نا امی کے پاس بیٹھے، امی جی آپ بتائیں آپ کو مجھ سے کیا کیا ایکسپیکٹیشن، آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں، میں کیا کیا کروں، لکھا دیں مجھے تاکہ میں نہ بھولوں. اچھا فرینڈ سے بھی کہیں تم مجھے بتا دو تم مجھ سے کیا چاہتی. روز روز کے گلے شکوے نہیں اچھے، روز کی ناراضگی نہیں اچھی. ٹھیک ہے. اور اپنی پڑھائی کی ایکسپیکٹیشن تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کس سبجیکٹ میں کیا ہوم ورک ہے، کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم لوگوں نے یہ، میں اپنے ایکسپیرینس سے اصل میں بتا رہی ہوں کہ بچوں کو بھی کھل کے بتائیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے، اور ان کو اسپیس دیں اور ان کو کہیں کہ یہ آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے، آپ کو یہ کرنا ہے. آپ کریں گے تو آپ کے فائدے کا، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ خود ہی بھگتیں گے. اب اگر ہم جان لیتے ہیں، جیسے بچپن میں ہمارے گھر میں میرا خیال ہے 3 کمرے تھے کتنے، تو وہ ہم بہنیں بھی اتنی تھی، ہر بہن کو ایک کمرہ ملا ہوا تھا صفائی کرنے کا. جو ہم اسکول جانے سے پہلے اس کمرے کی صفائی کر کے ہر چیز کو اپنی جگہ آرگنائز کر کے ہی جانا ہوتا تھا.
اور ہم لوگ تیار ہونے کے ساتھ ساتھ کمرہ بھی ریڈی کر دیتے تھے، نہ امی کو بولنا پڑتا تھا نہ ہمیں کوئی مسئلہ تھا، مسئلہ حل ہو گیا، اسٹریس ختم ہو گیا. اچھا ہوم ورک ہمارا حال یہ تھا کہ ڈنر سے پہلے ہوم ورک ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، اس سے پہلے یہ ختم ہو جانا چاہیے، وہ کر لیا. اچھا فرینڈ تم سے رات کو بات کروں گی، ٹھیک ہے ابھی میں اس کام. ہم نا کمیونیکیٹ نہیں کرتے، دوسروں کو بتاتے نہیں کہ ہم آپ کی توقعات پہ کیوں نہیں پورے اتر سکتے. اگر امی کی توقعات بہت اوور ہے نا، بہت زیادہ ہے، تو آپ کو امی ہاں مجھے بتائیے یہ میں کام کس وقت کروں، مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. تو اپنے ریلیشنز کو اچھا کریں، اسٹرانگ کریں اور کمیونیکیٹ کریں، بات کریں، اپنا مسئلہ بتائیں، ان کا سنیں، کوئی راستہ نکالیں پھر. ٹھیک ہے، صرف پریشان نہیں ہونا حل. ٹھیک ہے، صحیح ہے. آپ کو پتا کہ حج کی عرفہ کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. مانگا کچھ بھی نہیں، صرف تعریف ہے. اینڈ اٹ از دعا. دعا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک میں کوشچن کیا جاتا ہے اور ایک میں صرف اللہ کی تعریف کی جاتی ہے. یہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل دھوکہ ہے. آپ کی ایج میں میں بھی بہت بہت زیادہ تھی ان چیزوں میں. میری بہن نے تو ایک بک خریدی ہوئی تھی جو ہم ہر روز رات کو پڑھتے تھے، کل کیا ہونے والا ہے. پھر جب پتہ چلا کہ یہ سب غلط ہے پھر توبہ استغفار کی، توبہ توبہ. اتنا سخت گناہ ہے کہ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی جب انسان ایسی باتیں غیب کی معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. باہر سے آنے والے کے لیے جو تعلیم اسلام نے دی ہے کہ 3 ٹائمز ناک کرے، جواب نہیں آیا تو واپس چلا جائے. ٹھیک ہے، نماز نفل ہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی ڈیلیوری کو تو آپ چھوڑ کے تو دیکھ لیں، فرض ہے تو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، اسی طرح پیرنٹس بھی اگر بلا رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں اوپر سے اور آپ نماز شروع کر بیٹھے ہیں، نفل ہے تو چھوڑ دیں، اگر فرض ہے تو نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک جی. دوسروں کو نہیں کر سکتے، مطلب کیا بتا نہیں سکتے، ایکسپلین نہیں کر سکتے اور آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، اور اگلا خود سے ہی مطلب کہ فرض کر دیتا ہے کہ اس کی بدگمانی کر لیتے ہیں. کسی کے بارے میں بھی نہیں کرنا چاہیے ایسے. لیکن اگر آپ کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کو کیا ہے نا، تو اللہ کے آگے روئیں. اور آپ کی نماز کی عادت تھی چھوٹ گئی تو اللہ کے آگے روئیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنی ہے، بس آپ مجھے پڑھوائیں، مجھے پڑھنی ہے، آپ نے مجھے توفیق دینی ہے. باتیں کیا کریں اللہ سے. ٹھیک ہے، اوکے نیکسٹ. وعلیکم السلام. ہاں ہاں ہاں. اللہ مجھے بہادر بنا دے، اے اللہ مجھے بہادر بنا دے، میں اسکیپ گوٹ نہ بنوں، میں ایک لائن بنوں، آگے بڑھوں. جی جی. پیریڈز کی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ معاف ہو جاتی ہے جب تک پیریڈز ہوں. اگر ختم ہو گیا اور آپ نہا نہیں رہے اور پڑھ نہیں رہے، وہ پھر قضا شمار ہوگی. ٹھیک ہے، جب تک بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ معاف ہے. ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ میل کون ہے، اور بھائی وغیرہ ہے نا تو امی سے کہیں ان کو سب کو ایکسپلین کر دیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہم سے بات نہیں پوچھے. کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو، کیونکہ میری بھی بیٹیاں بڑی تھی اور بیٹا چھوٹا تھا، تو وہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے کوئی نہیں پڑھا تو ماما وہ نماز نہیں پڑھ رہا. اچھا ادھر بیٹھو میں بتاؤں. شی از سک، شی از سک، شی از ناٹ سک. نہیں شی از سک. کیسے سک؟ میں نے کہا بیٹے جیسے یورین آتا ہے نا تو یورین کی جگہ بلڈ آتا ہے، تو ان دنوں میں سک ہو جاتی ہیں لڑکیاں، تو پھر نماز نہیں پڑھنی ہوتی. اینڈ دیٹس اٹ، دیٹ واز دی اینڈ آف دا مسئلہ، ختم.
اس کے بعد اس نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں، کیا ہے، کیوں نہیں. اس کو پتا چل گیا کہ یہ سکھ ہے اور ان دنوں نماز نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذی. جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کیا چیز ہے، پیریڈز کیا چیز ہے، بتا دیجئے کہ یہ اذیت کی چیز ہے، اس میں یعنی عورت کے لیے ایک تکلیف کا وقت ہے. کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. بتا دیں، ایک دفعہ سچ بول دیں، بات ختم کریں. کیونکہ ہر روز میں نے پڑھ لی ہے، میں نے کبھی آگے پیچھے ہوں، کبھی ایسے بے چینی، کچھ کھا رہے ہیں تو پکڑ کے دیکھو، یہ ایک عجیب تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اوکے، اب اجازت مجھے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.